السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ امریکہ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے، جس پر میں پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں، اس پہ مزید بھی بات کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس موقع پہ جب امریکی حکومت بالکل جانے والی ہے، نئے انتخابات ہونے والے ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو میری نظر میں امریکی ڈیولپمنٹ سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ تصاویر آپ نے ملاحظہ کرنی ہے۔ یہ تصویر نمبر 1 ہے اور یہ تصویر نمبر 2 ہے۔ یہاں شہباز شریف نے ایک ہی وقت میں تحریک انصاف کے 2 لیڈران کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اسد کیسر کا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے اور عمر ایوب کا اپنے دائیں ہاتھ سے۔ رپورٹ ہوا ہے کہ فارم 47 والے ڈگی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بیٹھیں، بات کریں، چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ آخر یہ ناظرین کرام ہاتھ ملائے کیوں گئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سارا کچھ جوڑ کے۔ پھر تحریک انصاف کی جانب سے ایک جواب بھی آیا کہ پہلے عمران خان رہا ہوں، ہمارے پولیٹیکل پریزنر رہا ہوں، پھر بات چیت ہوگی، بات چیت رہائی سے شروع ہوگی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ملنے پر کیا اعتراض ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ تصویر ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی بنوانا چاہتی تھی کہ وہ جا کے شہباز شریف سے ہاتھ ملا رہے ہوں۔ اس کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 4 سال عمران خان کا دماغ کھایا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے، بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی۔ چین آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں تو اس کا کام فائدہ ہوگا۔ اب دوبارہ اس تصویر کو دیکھیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے اور لوگ سمجھ نہیں رہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ملنا ہے، شہباز شریف بطور وزیر اعظم خود چل کے گیا ہے، اس نے ہاتھ آگے کیا تو مل لینا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس سے پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ابھی اکٹھی ہو گئی ہیں، تصاویر بنوائی گئی ہیں۔ آپ کو شہباز شریف کے سر کے پیچھے باقاعدہ DSLR کیمرہ پکڑے بندہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ دوسرے اینگل پر ہیں۔ اس اینگل پہ بھی بندہ پہلے سے تیار کھڑا تھا کہ شہباز شریف ہاتھ ملائیں گے تو ہم نے تصاویر لینی ہے۔ 2 کنفرم اینگل تو آپ کو نظر آ گئے۔ PTV کا کیمرہ لگا ہوا ہے جس پہ ویڈیو بھی لائیو جا رہی ہے، تو یہ پکچرز ساری دکھائی گئی اور بنائی گئی ہیں۔ یہ تصاویر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم ایک اینٹیٹی ہیں اور ہم پاک صاف پاکیزہ محب وطن اور پاکستان کے وفادار ہیں، جبکہ دوسری طرف کے تمام سیاستدان ایک جیسے ہیں۔ اور یہ عمران خان سے کروانا چاہتے تھے، عمران خان ان کی گیم سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ تصویر نکال کے عوام کو پکچرز دکھائی جا رہی ہیں کہ دیکھو وہ شہباز شریف جسے PTI گالیاں دیتی ہے، جسے فارم 47 کا وزیر اعظم کہتی ہے، جو ہے ہی ڈگی میں جا کر ڈیلیں کرنے والا، جو ہمارے مرہون منت بیٹھا ہے، ہمارے نوکروں سے بھی نیچے ہے، اس سے آج PTI ہاتھ ملا رہی ہے۔ تو آپ نے اس کی سیاسی مقاصد سمجھنے ہیں، ہاتھ ملانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اس کو آپ نے جوڑنا ہے جو مخصوص نشستوں کے کیس کا کل فیصلہ آنا ہے۔ شہباز شریف کو کیا ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیں، ہاتھ ملانے کی؟ قاضی صاحب نے فیصلہ دے دینا ہے، ان کو مل جانی ہے 2/3 اکثریت۔ شہباز شریف کو کیا ضرورت ہے ہاتھ ملانے کی، آپ مجھے بتائیں؟ ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہو اور آپ کو کسی کی مدد چاہیے۔ یہ لوگ جو ڈاکہ مار کر آئے ہیں، کیا یہ کسی سے ہاتھ ملانا چاہیں گے؟ یہ لوگ جو ملک کی جمہوریت کو قربان کر رہے ہیں پچھلے 27-28 مہینوں سے، جنہوں نے اس ملک میں مارشل لا لگایا ہے، اس کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کرنٹ لگا رہے ہیں، یہ پورے اس نظام کو چہرہ فراہم کر رہے ہیں۔ کیا ان کی اخلاقیات انہیں لے کر آئی ہے ہاتھ ملانے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہر چیز ان کے فیور میں جا رہی ہے تو یہ کیوں ہوا؟ عمران خان کی جو ایک سٹینڈنگ ہے، جو بیانیہ ہے، جو عوام کی نظر میں محبت ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ سب کچھ ان کے ساتھ ہے، عوام نہیں ساتھ۔ عوام نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور نہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ ہے وہ تصویر جس سے شروعات کی گئی ہیں عوام کو بہکانے کی، غلط طرف لے جانے کی۔ تو یہ اس پر میں اتنی ہی بات کروں گا کہ ان پکچرز بنوانے کے پیچھے سازش ہے، ہاتھ ملانے میں کوئی سازش نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، جنرل ضیاء الحق جو کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اس کا غالباً کسی کتاب میں ذکر بھی کیا گیا ہے کہ موجودہ جنگل کا بادشاہ
جنرل ضیاء الحق کی طرح کی سوچ رکھتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا مارشل لا لگا ہے, ضیاء الحق کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے. جنگل کا بادشاہ اصل کام کیا کرنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے مخصوص نشستیں لینی ہیں, اس کے ذریعے 2/3 اکثریت لینی ہے, اور پھر کیا کرنا ہے؟ ذرا آپ ضیاء الحق کی آج سے 35-40 سال پرانی ویڈیو دیکھیں. ضیاء الحق کسی بیرونی جریدے کو انٹرویو دے رہے ہیں, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ضیاء الحق کیا کرنا چاہ رہا تھا اور اب ان کے موجودہ پیروکار کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ذرا سنیں. That he's merely using it to paste over the cracks and employing the army to enforce his rule. But what is more disturbing is that he now proposes to institutionalize the army's role politically. And for this, there is no precedent in Islam. But the critics don't worry Zia. What I want is that a constitutional role for the armed forces must be a part of the constitution so that you don't have to impose the fourth martial law. We have had 3 martial laws. Now mind you, this again is my personal view and also a view of some of my associates, but that does not mean I'm going to thrust this on the people. All these things which are in my mind, we are going to put them before a legal body, have them examined thoroughly, and then after examination put them to the politicians, and if the majority agrees we will do that. If the majority does not agree, then we will not. But then how can you put it constitutionally? Because by the 73 Constitution, to amend the Constitution, you need 2/3 majority of the National Assembly. But by virtue of my being a Chief Martial Administrator, I have been authorized by the Supreme Court to amend the Constitution under the law of necessity. Why are you doing this? Isn't this un-Islamic? No, if you take it from the very critical angle, the Constitution itself may be un-Islamic. جی ناظرین کرام, آپ کو گیم سمجھ آ گئی ہے. اگر انہیں مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں, جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ مل جائیں گی سب ہم خیال جماعتوں کو, تو ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی. جنرل ضیاء الحق کا خواب یہ تھا کہ میں 2/3 اکثریتی پارلیمنٹ کے ذریعے سیاست دانوں سے یہ کام کرواؤں گا کہ فوج کے سیاسی کردار کو آئینی کور دیا جائے. یعنی فوج کی سیاست میں جو دخل اندازی ہے, جو مارشل لا لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, 3 مارشل لا لگ چکے ہیں, میں چاہتا ہوں 4تھا مارشل لا نہ لگے. یہ جنرل ضیاء الحق نے کہا. اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فوج کے سیاسی کردار کو آئینی کور فراہم کریں. یہ ضیاء الحق کا الٹیمیٹ خواب تھا. یعنی فوج جو سیاست کرتی ہے, جو خارجہ پالیسی چلاتی ہے, جو داخلی سارے معاملات دیکھتی ہے, حکومت کے سارے روزمرہ کے معاملات چلاتی ہے, یہ سب ہم پردے کے پیچھے کرتے ہیں. سامنے شکل وزیر اعظم کی ہوتی ہے. کیوں نہ ہم ایسی آئینی ترامیم کر دیں, وزیر اعظم کے ساتھ ایک کرسی لگی ہو آرمی چیف کی, اور سارے فیصلے آرمی چیف کر رہا ہو, جس کو آئینی کور حاصل ہو. پھر یہ ہونا تھا کہ فوج جو یہ اوتھ لیتی ہے کہ ہم سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے, یہ لائن نکال دی جائے گی اوتھ میں سے. یہ جنرل ضیاء الحق کا خواب تھا. اب یہ خواب جنرل ضیاء الحق کا پیروکار پورا کرنے جا رہا ہے. بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے, میں آج صبح کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کچھ ایسی آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے پاکستان میں جو پچھلے 2 سال میں ہوا ہے اس کو آئینی کور دیا جائے. اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے, اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے. ناظرین اکرام, اسٹیبلشمنٹ نے ان سیاستدانوں کو گریبانوں سے پکڑا ہوا ہے. یہ صرف انہیں عمران خان سے نہیں ڈرا رہے, انہیں ان کے اعمال کے باعث جیل میں جانے سے بھی ڈرا رہے ہیں. اب وہ ان سے کچھ آئینی ترامیم کروانا چاہتے ہیں کہ فوج کے سیاسی کردار کو تحفظ فراہم ہو جائے اور اس کو کوئی غیر آئینی قرار نہ دے. جس طرح پرویز مشرف کو سزائے موت دے دی گئی تھی ایمرجنسی لگانے پہ, اس ایمرجنسی کی نوبت ہی نہ آئے اور فوج وہ کر سکے جو کرنا چاہتی ہے. کہا جائے کہ فوج آپ کے اسٹیٹ کا 4تھا پلر ہے, یہ کوئی محکمہ نہیں ہے, اور یہ اس کا کردار ہے. اس کا داخلی محاذ اور خارجی محاذ میں یہ کردار ہوگا, اس کو آئینی کور حاصل ہوگا. تو کہیں نہ کہیں معاملات اس طرف بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہے اصل پلان, اور پہلے دن سے یہی پلان تھا. شاید جنرل باجوہ کا بھی یہی پلان تھا. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملی, لیکن اگلے نے وہی پلان جاری رکھا ہوا ہے کہ اب ہم اس سے آئینی ترامیم کروائیں گے اور آئینی کور لیں گے. اس مقصد کے لیے تحریک انصاف کو توڑا گیا اور انتخابی نشان چھینا گیا, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کو 2/3 اکثریت ملے. وہ کیا کام تھی؟
آپ مجھے بتائیں جو نون لیگ 2/3 اکثریت سے کرنا چاہتی تھی. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جس طرف یہ ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.